نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ آج رؤیت ہلال کی تحقیق ہو جائے اور کل کا دن عید الفطر ہو۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و برکات ہر طرف نازل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، روحوں پر اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایسے موقع کے اوپر ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ و عم نوالہ خوشی اور مسرت کا دن یعنی عید الفطر عطا فرماتا ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ دونوں خوشی اور مسرت کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ اطاعت الہی یعنی رمضان المبارک کے فرض روزوں سے فارغ ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ حج سے فراغت ہوتی ہے۔ یا انہیں عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید عود سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے لوٹنا، چونکہ یہ دن ہر سال لوٹ کر آتے ہیں اس لیے ان کو عید کہا جاتا ہے۔ یا ان دونوں دنوں کو عید کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان ایام میں بار بار اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، یا اس لیے عید کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ بہرحال تمام توجیہات میں عودن کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی لوٹنا۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر کی نماز سن 2 ہجری میں ادا فرمائی، اور پھر اسے کبھی ترک نہیں کیا یعنی کبھی اس کو چھوڑا نہیں، لہذا یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا، جس سے کہ اس کی قبر تا حد نظر روشن و منور ہو جائے گی۔ باوقار عزیزوں، آج کے دن یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن شیطان نوحہ کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، اور تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے سردار، آپ کیوں غضبناک ہیں اور کس وجہ سے اداس ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کرو۔ عزیزوں، ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ماہ مبارک کہ جس میں مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ اور بیداری نظر آتی ہے، ہر طرف عبادت و ریاضت کا چرچا ہوتا ہے، کہیں قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تسبیح و تہلیل پڑھی جا رہی ہے، کہیں پر صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، مگر جیسے ہی عید الفطر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو مسجدیں خاموش ہیں، نمازی نظر نہیں آتے، وہ چرچا، وہ بیداری، وہ جذبہ جو رمضان المبارک میں تھا وہ کافور ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، صرف رمضان المبارک ہی میں نماز فرض نہیں ہے، نماز تو ہر مہینے میں ہر دن میں فرض ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے
جو زمین پر اترتے ہیں اور وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ جس کو جن اور انسان کے سوا اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کریم رب کی طرف کو آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور جب لوگ عیدگاہوں میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، مزدوری کا بدلہ کیا ہے؟ جب وہ مزدور اپنا کام مکمل کر لے، فرشتے کہتے ہیں کہ الہی اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ تب مولا رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنا دیا ہے۔ انہوں نے میری رضا کے لیے روزے رکھے، میری خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھی، میری رضا کے لیے صدقہ کیا، میرے کلام کو پڑھا اور سنا، لہذا میں اپنی رضا اور خوشنودی کے تاج ان کے سروں پر مزین کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عید کے دن ظاہری آرائش کا ہی پابند نہ رہے، بلکہ اس روز عبرت حاصل کرے، آخرت کی فکر کرے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔